ایک سے کر لو حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی ایک زبردست برکت آئیے سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ، کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا لم یمت، وہ مرے گا نہیں، حتی یرا مقعدہ من الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ایک جسے یوں کہیں کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کریم ہمیں درود و سلام کی برکتیں، یہ روحانیت اور یہ چاشنی عطا فرمائے، اور نگاہ مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر ہم الحمدللہ عز و جل کوئی نہ کوئی ایسے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں یوں کہہ لیجئے کہ یا تو پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے یا کسی پرابلم کو ریزولو یا سولو کر رہا ہوتا ہے، مسئلے کو حل کر رہا ہوتا ہے۔ آج بھی ہم نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ جسے دیکھا جائے تو اس کا ہونا یہ گھر میں مسائل بنا دے گا، اور اس کا نہ ہونا یہ زندگی کے اندر سکون لے آئے گا۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے عدم برداشت، جسے کہتے ہیں برداشت نہ کرنا، صبر نہ کرنا، کسی کی بات کو درگزر نہ کرنا، اگنور نہ کرنا۔ یہ ایک ایسا مدنی چینل کے ناظرین ایشو ہے کہ جو ہماری زندگی کے اندر خود بخود زہر گھولتا رہتا ہے۔ بعض چیزیں دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی مینول ہوتی ہیں، آپ کو ان کے لیے خود سے کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں آٹومیٹک، خود کار چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے حساب سے اپنا سرکل جو ہے یہ چلاتی رہتی ہیں۔ تو یہ عدم برداشت یہ ایک ایسا موڈ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو خود کار طریقے پر، جو آٹومیٹک طریقے پر ہماری زندگی کے اندر زہر جو ہے وہ گھولتا چلا جائے گا، اور جو شخص برداشت کرے گا وہ سکون میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس کو عاجزی ملے گی۔ سب سے بڑا انعام مدنی چینل کے ناظرین تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جسے مالک کریم عطا فرمائے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ عاجزی اور بندے کے دل میں عاجزی کا پیدا ہونا، انکساری کا پیدا ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم ہے اور ایک انعام ہے، اور یہ اسی کو ملتا ہے جو برداشت کرتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جس میں عاجزی اور انکساری ہوگی، برداشت بھی شاید وہی کر پائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ خود سے ایروگنس کا شکار ہے، تکبر کا شکار ہے، انانیت کا شکار ہے، ایگو کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو ایسا بندہ یہ شاید کسی کی بات کو برداشت نہ کر پائے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ انانیت، ایگو، ایروگنس، تکبر، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی کے اندر پرابلمز کریٹ نہیں کرتے بلکہ پرابلمز جنریٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک ہوتا ہے پرابلم کریٹ ہونا، زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے، اور ایک ہوتا ہے پرابلم جنریٹ کرنا، خود سے بنانا۔ ہماری زندگی گزارنے کے کچھ انداز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے پرابلمز خود بخود جو ہے وہ کھڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان اندازوں کو اگر دیکھا جائے اور ان باتوں کو اگر دیکھ لیا جائے، ان کو کنسیڈر کر لیا جائے، غور کر لیا جائے، اور ان کو مسئلوں کو حل کر دیا جائے، ان بری صفات کو، ان بری عادات کو، بری ہیبٹس کو چھوڑ دیا جائے، تو یوں کہیں کہ جس طرح سے پرابلمز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، یوں ہی پھر وہ پرابلمز جو ہیں وہ ختم ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عدم برداشت یہ بالکل درست رویہ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور شکر کے پہلو کی تلاش، یہ عنوان آیا ہے جی، سبحان اللہ۔ چلیں اس کو بھی انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے۔
جی انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے، آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا ہم حصہ بنائیں گے. ابھی اچھی سی نیتوں کے ساتھ کال کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں. شکر کے پہلو کی تلاش. اللہ 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 اللہ، یہ تلاش کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی؟ یہ نگران شورا بھی آتے ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، سلسلے کے اندر شامل لے سکتے ہیں. آپ کی کالز کو اور میسیجز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے. شکر کے پہلو کی تلاش سے مجھے ایک بات یاد آئی مدنی چینل کے ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری زندگی کے اندر ایسا جو ہے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے شاید اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارے لیے کوئی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ ایک اہمیت کا حامل بہر ضرور ہوتا ہے. تو اس پر اگر بندہ کسی کا شکریہ ادا کر دے اور سامنے والے کی دل جوئی کر دے، اس کے دل کو خوش کر دے، اس کی حوصلہ افزائی کر دے اور درست طریقے کے ساتھ حوصلہ افزائی کرے، تو یہ سامنے والے کے لیے بھی ایک بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. اور پھر بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یار دوبارہ اس بندے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تاکہ یہ دوبارہ اس طریقے سے ایک حوصلہ افزائی کا معاملہ کرے. یاد یہاں یہ بھی بات رکھیں کہ حوصلہ افزائی کے اندر اور چاپلوسی کے اندر، تملق کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چاپلوسی کرتے رہنا، یہ ویسے باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی ہے چاپلوسی. تملق اس کو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو پرٹیکولر لفظ ہے وہ ہے تملق، چاپلوسی. مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے باطنی بیماریوں کی معلومات. اس کتاب کے اندر آپ کو انشاءاللہ عز و جل یہ تملق کے حوالے سے، چاپلوسی کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول بھی مل جائیں گے. بندے کو چاپلوسی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جائز اور درست ذریعے پر کسی کے کام کی تعریف ضرور کرنی چاہیے. یہاں پر بھی دو طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بھی کام کی تعریف کی جائے، بندے کی تعریف نہ کی جائے. کام کی تعریف کی جائے، بندے کی تعریف نہ کی جائے. یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے. نگران شورا آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ نگران شورا کا اس بات پر کیا سٹانس ہے کہ کام کی تعریف ہونی چاہیے یا بندے کی تعریف ہونی چاہیے. میری سوچ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام کی تعریف ہو لیکن بندے کی تعریف نہ ہو. تو کام کی تعریف ہو، بندے کی تعریف ہو، بہرحال تعریف تو ہو ہی جانی ہے. نگران شورا ماشاءاللہ تشریف لے آئے، مرحبا بھائی صاحب، آپ آگے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کا نام مبارک فرمائے ماشاءاللہ. اور سلسلے کا موضوع بھی رکھا تھا، کیا تھا دوبارہ بولیے گا ذرا؟ شکر کے پہلو کی تلاش. چلیں ٹھیک ہے جی. یہ کیا تلاش کروانا چاہ رہے ہیں آپ؟ تلاش تو ویسے بھی ایک کام ہے، تلاش کریں وہ ہوتا ہے نا، پزل بھی بنے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ بچوں کے گیمز بھی ہوتے ہیں، بھی تلاش کریں، وہ بچہ وہ سیڑھی گھومتا رہتا ہے. شکر کے پہلو کی تلاش، اس کی مراد کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں آپ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اصل میں افطار بھی آگے بڑھ رہا ہے تو پہنچنے میں وقت تھوڑا لگ جاتا ہے. ہمارا ٹائم بڑھ ہی رہا ہے اوپر، تو آپ اسٹارٹ لے لیا کریں، اچھا کرتے ہیں آپ. آئندہ میں انشاءاللہ وہ اور طریقے سے سٹارٹ دوں گا انشاءاللہ. تھوڑا سوچ کے آتا ہے، آئندہ میں ذہن بناؤں گا. اگر آپ 10 منٹ نہیں بھی آئیں گے تو انشاءاللہ سلسلہ نہیں، بس سنتیں وغیرہ پڑھ کر آنی ہوتی ہے تو وقت تو لگ ہی جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شکر کے پہلو کی تلاش. جی ماشاءاللہ ہمارے جو سلسلے ہو رہے ہیں اس پر کسی نے مجھ سے اپنے گھریلو مسائل ڈسکس کیے، تو میں نے اس کے سامنے کچھ پہلو رکھے، کچھ ایسی چیزیں گھر رکھی کہ جس میں شکر کے پہلو نکلتے تھے. کہ آپ کو جو شکایت ہے، اگر یہ شکایت میں اگر یہ چیزیں ہوتی اور اسی طرح تکلیف زیادہ ہوتی تو پھر جو مطلب کہ اس کے ایشوز تھے، پرابلمز تھے، میں نے اس کے سامنے وہ پرابلم، اور اس پرابلم اگر یہ نہ یہ ہوتا تو، اگر یہ نہ یہ ہوتا تو، اچھا اس سے یہ زیادہ ہوتا تو چلو اس میں بہتری ہو جاتی، مگر اگر یہ ہو جاتا تو یہ جب اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، تقریباً 15-20 منٹ کی ڈسکشن تھی، تو 2 دن تک تو مجھے اس کا فیڈ بیک ملتا رہا کہ ایک شکر کے پہلو پر جیسا کہ اس کو نہیں تسلی سی ہو جاتی ہے، تو اس کی تسلی والا ذہن اور مزاج جب میرے سامنے آیا اور مجھے اس کا فیل ہوا کہ اس کو تسلی اور مزاج جیسے تسلی ہو رہی ہے،
تو پھر میں چاہا کہ کیوں نہ اس کو ڈسکس کیا جائے، کیا پتہ کہ کئی فیملی، کیونکہ جب ہم سلسلہ کر رہے ہیں تو پھر لوگ کچھ نہ کچھ بات اور رابطہ کرنا یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے کہ آپ جو اتنا کہتے ہیں تو میرے گھر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس کس طرح غیبت سے بچ کر بھی بات کرنی ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پر ڈسکس کرنے کی حاجت و ضرورت محسوس بھی ہوتی ہے. تو تمام تر پہلو و تقاضوں کو سامنے رکھ کر پھر اگر ڈسکشن کی جائے اور کسی کو کوئی اچھی بات کہی جائے، اس سے فوائد ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے بھی قبر و آخرت کو سنوارنے والا کام ہو جائے گا. ماشاءاللہ. کہ حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، سبحان اللہ. بہتر خیر الناس، بہتر انسان وہ ہے من ینفع الناس جس سے دوسرے انسان نفع اٹھائیں. تو اگر آپ کی بات سے، آپ کے مشورے سے، آپ کی کوئی دو میٹھے بول سے یا کوئی اچھے پہلو واضح کر لینے سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی سکون میں آتا ہے، امن کا اس کو ملتا ہے، تو یقیناً یہ آپ کی بھی قبر و آخرت کو سنوارنے والے کام ہیں. اور اچھے پہلو کی طرف غور کرنا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، ہم شکر کے پہلو کی تلاش کی جگہ پر اچھے پہلو کی تلاش کر دیتے ہیں. اچھا. ہاں، اس کو چینج کر دیں. یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم کو بہت زیادہ تیاری اور وہ نہیں ہوتا کہ جناب ہم نے کوئی بہت دنوں تک مشورے کیے ہوتے ہیں، پھر بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ، لیکن ہمارا یہ طے ہے کہ ہم نے ڈسکشن کس بنیادی موضوع پر کرنی ہے، وہ ہے گھر میں امن پیدا کرنے والا. اب یہ بھی یوں سمجھیے کہ کچھ ہی دیر پہلے پھر تیز ہوا کہ اب کیا کرنا ہے، تو کچھ مجھے آیا تو میں نے کہا یار یہ ایک حکایت میرے سامنے آئی تو کیا ہی اچھا کہ اس حکایت کو بھی اگر یہ بیچارے ایم سی آر والے بھی سن کے اس کو سیٹ کر دیں تو اچھے پہلو کی تلاش. بیچارے کیوں ایم سی آر والے؟ ایم سی آر ماسٹر کنٹرول روم، بٹن دبائیں 1 منٹ میں اسکرین غائب کر دیں، تو بیچارے تو نہ ہو گئے نا، یہی سوچ کر تو گھر میں ماحول نہیں بنتا. بٹن دباؤ تو یہ ہو جائے گا، بٹن دباؤ تو یہ ہو جائے گا. بٹن دبانے سے مشینیں بدلتی ہیں، بٹن دبانے سے انسان کی فطرتیں نہیں بدلتی. اللہ اکبر، کیا زبردست بات کہی. واہ. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. تو اچھا اب آپ نے جہاں کا ہمارا دیا وہ واقعی بٹن سے کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. البتہ اچھے پہلو کی تلاش، چونکہ میں نے نام اب بھی آپ کے سامنے یہ دیا، میں نا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ حدیث سامنے آئی سلمان بھائی صدقے جان. کہ سبحان اللہ. اگر تمہیں تمہاری بیوی میں کوئی خرابیاں نظر آتی تو اس کے اچھے پہلو کی طرف نظر کرو، ہے نا. یہ خلاصہ ہے روایت کا. تو اچھے پہلو کی تلاش سے اگر آپ مزاج بنائیں اپنا، اچھا پہلو، خوبصورت پہلو، بہتر پہلو، اگر یہ نہ ہوتا، اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر یہ جو ہو رہا ہے یہ ہوتا. مثال کے طور پر میری مراد اچھے پہلو کی تلاش سے، اب چونکہ میں نے روایتی آپ کو ایک بچوں کی امی، بیوی، زوجہ، وائف کے عنوان پر میں نے بیان کی، اسی طرح شوہر کے حوالے سے ہی میں بیان کر دیتا ہوں. کہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بیوی ہے، اس کے کچھ پہلو درست نہیں، یعنی کچھ اس کی عادتیں درست نہیں ہیں، تو آپ اس کی اچھی عادتوں کی طرف نظر کریں. کہ مثال کے طور پر ہوگی تو نظر کرے گا نا. اچھی عادت کیا ایسا بنائے؟ سلمان بھائی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی شخص اچھی عادتوں سے یکسر خالی ہو. کچھ نہ کچھ عادتیں ہر انسان میں اچھی ہوتی ہیں، بس اس کو دیکھنے والی نظر بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ پھل کی ساری ریڑھی، یہ ساری کی ساری دکان کڑوے پھلوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. کچھ اچھے پھل بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھا تربوز بھی نکل ہی آتا ہے، بس دیکھنے والا ہونا چاہیے. اب وہ الگ بات ہے گھر جا کے پتا چلے کہ یہ لال کیا گیا تھا نا. تو یہ ہوتا ہے. تو اچھے پہلو، بادام میں ساری کڑوی نہیں ہوتی، بلکہ کڑوی کم ہوتی ہے، میٹھی زیادہ ہوتی ہیں. درست فرمایا. تو بعض عادتیں ہوتی ہیں سلمان بھائی جس کے اندر اچھے پہلو ہوتے ہیں. میں آپ کو چند مثالیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں جی. اور ذہن میں لا رہا ہوں کہ میں مثال کون سی ایسی دوں. میں مثال دیتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں میں لذت نہیں ہے. جیسے بیوی ہے، کھانا پکاتی ہے مگر ہاتھوں میں لذت نہیں ہے. آپ بولتا ہے یار کھانا ہی صحیح نہیں پکاتی، اس کو پکانے نہیں آتا کھانا، گھر کے کام ہی صحیح نہیں کرتی، یار صفائی ستھرائی نہیں کرتی. تو آپ کا ایک مطلب جو ہے نا مزاج بدلتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا، یار ایسی کہاں پھنس گیا میں.
لیکن اس کے اچھے پہلو کی طرف غور کریں کہ کھانا اچھا بناتی، ٹیسٹی بناتی، ایسا ٹیسٹی بناتی کہ بندہ انگلیاں بھی چاٹ جاتا، مگر بدتمیز ہوتی، بد اخلاق ہوتی، اور آپ کو زندگی بھر شبہات اور وسوسوں میں ڈالے رکھتی. جو میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں. اگر خدا نہ کہتا ایسی ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ کی تو زندگی، مطلب کھانا تو آپ کو باہر بھی مل جاتا، اب یہ اس کا علاج کیا نکال دیا؟ تو یہ شکر کا پہلو، اچھا پہلو کہ ٹھیک ہے اس کے ہاتھوں میں لذت نہیں ہے، وہ کھانا پکا نہیں سکتی، گھر کے کام کا صحیح کر نہیں سکتی، مگر اس کی زبان بری نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں لذت نہیں ہے، لیکن زبان میں مٹھاس ہے، کردار میں مٹھاس ہے، اس کو مسکرانا آتا ہے. ورنہ تو جو عورتیں بدتمیز بد اخلاق ہوتی ہیں نا، آدمی کہے گا یار تو پکا نہیں، میں کھانا باہر سے لے آؤں گا. تو بات تو ٹھیک کر یار، ہے نا. یہ ایک پہلو. شوہر کی طرف چلتے ہیں. شوہر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ خرچہ پورا نہیں دیتا. شوہر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا موڈ صحیح نہیں رہتا. شوہر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مطلب غصہ کرتا رہتا ہے. تو ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے ایسے میں، لیکن اس کا کوئی اچھا پہلو بھی تو ہوگا. اچھا پہلو اس کا یہ ہوگا کہ وہ تم پر شک نہیں کرتا، وہ تمہیں مارتا نہیں ہے، تمہیں پیٹتا نہیں ہے، تمہارے ساتھ مزید ظلم و زیادتی نہیں کرتا، تمہیں گندی گالیاں نہیں دیتا، تم پر تہمت و بہتانے نہیں باندھتا، تمہیں بے پردہ لے جا کر اپنے دوستوں کے سامنے کھڑا نہیں کر دیتا، تم سے بالکل ملازمہ اور نوکرانی والے کام نہیں لیتا، تمہیں اپنے بچوں کے اس کے بچوں کے سامنے تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں کرتا. ایسے کئی پہلو ہیں جس پر بندہ غور کرے نا تو وہ لے گا اگر خدا نہ خواستہ مطلب یہ اگر اس میں نہ ہوتا نا، یہ عادتیں ہوتی تو میں تو مر جاتی. مطلب بعض انسان کی کمزوریاں خرابیاں سلمان بھائی وہ ہیں جو افورڈیبل ہیں، ٹھیک، اور بعض خرابیاں اور کمزوریاں وہ ہیں جو افورڈیبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب اس میں مطلب کچھ نہ کچھ دیکھیں، جوتا ہے نا، جی، جوتا کہیں سے تھوڑا سا کٹا پھٹا ہے نا تو بندہ چلا لے گا، لیکن جوتا پاؤں میں آ ہی نہیں رہا، تنگ ہو رہا ہے، یا جوتے کے اندر سے کیل نکل گئی ہے، تو بندہ یہ کمپیریزن کرے کہ تھوڑا سول گل گیا ہے، سول سڑ گیا ہے، پانی کبھی کبھی اندر آ جاتا ہے تو چلو مطلب آدمی غربت میں بھی چلا لیتا ہے، لیکن کیل والا جوتا کہاں سے پہنے گا، درست فرمایا. ہے نا. جی، اور پاؤں ہی نہیں آ رہا، 6 نمبر کا جوتا ہے آپ کا، 8 نمبر کا پاؤں ہے، تو آپ جوتا کیسے پہن کر چلو گے؟ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں سلمان بھائی جو مطلب کہ افورڈیبل ہوتی ہیں. کپڑا تھوڑا سخت مطلب کہ گرمی اور سردی کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی آپ چلا لو گے، لیکن کپڑا آ ہی نہیں رہا ہے آپ کے بدن کے اندر، ڈھونس کے بندہ کیسے کپڑا پہنے گا یار. درست فرمایا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، اسی طرح اولاد کی طرف سلمان بھائی جائے جو میں اچھے پہلو کی تلاش. اچھا بہو کی باری لے آتے، ٹھیک ہے، بہو کام کاج صحیح نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کام کاج نہ کرنے کی ایک کمزوری اپنی جگہ پر، لیکن یہ زبان کی خراب نہ ہو. زبان کی خراب ہوتی، یہ کرتی، لڑائی کرتی، جھگڑے کرواتی، اور اللہ نہ کرے گھر کی باتیں باہر. کیونکہ اچھی بہو کی ایک نشانی یہ ہے، یہ میں تمام جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بتا رہا ہوں، اچھی بہو کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے سسرال کے کمزور پہلو اپنے میکے میں بھی بیان نہیں کرے گی، اپنے ماں باپ کو بیان نہیں کرے گی. اچھی بیوی کی اچھی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کمزور پہلو کہیں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو بیان نہیں کرے گی. اور شوہر کی بھی یہی اچھی نشانی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کمزور پہلو کسی اور کے یہاں بیان نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ شریعت آپ پر واجب کر دے. یہ ایک پہلو الگ ہوتا ہے. اسی طرح سسرال والوں کی اچھی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہو کے کمزور پہلو اپنے گھر کے باہر کہیں اور ڈسکس نہیں کرتے. بہت زیادہ ایکسٹریم کہیں ضرورت پڑ گئی تو لڑکی کے ماں باپ سے ڈسکس کر لیں گے، لیکن پڑوسیوں سے، خاندان والوں سے، رشتہ داروں سے وہ ڈسکس نہیں کریں گے اس طرح کے پہلو. تو یہ ہوتا ہے اچھے پہلو تلاش کریں. اولاد اچھے پہلو تلاش کریں. ایک اولاد مثال کے طور پر کچھ بگڑی ہوئی ہے، مارتی نہیں ہے، پیٹتی نہیں ہے، اور مطلب کہ وہ پاگل نہیں ہے، وہ اور اس طرح کے اور کئی چیزیں جس کے اندر ہیں. تو میرا آج کا جو موضوع تھا وہ یہی ہے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اور میں جتنی بھی فیملی ممبرز مجھے خود سن رہے ہیں، شوہر ہو، بیوی ہو، ساس ہو، سسر ہو، مطلب بچے ہوں، بچیاں ہوں، والدین ہوں، ہر ایک دوسرے کے اندر اچھے پہلو تلاش کرے
کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کام میں تیز ہوتا ہے نا، کوئی گھر میں پرابلم ہوتا ہے کام کاج میں، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت تیز ہوتا ہے کام میں نا، ہاتھ بھی تیز چلتے ہیں، پاؤں بھی تیز چلتے ہیں، دماغ بھی تیز چلتا ہے، تو سم ٹائم زبان بھی تیز چلتی ہے. زبان بھی، ٹنگ دا پارٹ آف باڈی. اگر کوئی اپنی تمام تر بدن کے اعضاء میں فاسٹ ہے تو اب یہ نہ سمجھے کہ وہ زبان میں سلو ہوگا، اس کی زبان بھی جسم کا ایک حصہ ہے، وہ بھی فاسٹ ہوگی. بعض اوقات بندہ ہاتھ پیر سلو چلتے ہیں تو زبان بھی اس کی سلو چل رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ایسے ہی اچھے پہلو تلاش کریں. بعض اوقات بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں مگر پازیٹیو مینٹیلٹی ہوتی ہے، سوچ اچھی ہوتی ہے، مزاج اچھا ہوتا ہے، کردار اچھا ہوتا ہے، رحم دلی بعض اوقات دلوں میں آ جاتی ہے، معافی مانگنے کا جذبہ ہو جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. بچوں کی تربیت بہت اچھی کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے مجھ پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دے پا رہی، مجھ پر زیادہ فوکس نہیں کر پا رہی، لیکن میرے بچوں کی تربیت بہت اچھی کر رہی ہوتی ہے. چلے مجھے یہ زیادہ تر ٹائم نہیں دے پاتی لیکن میرے ماں باپ کی خدمت کر لیتی ہے. چلو زیادہ مطلب کہ اتنا نہیں ہے لیکن گھر کو سنبھال کر رکھا ہے یار. وہ ہم میمنی میں کہتے ہیں گھر ساچوی نے رکھی ہے. یہ ہمارے میمنی کا ایک جملہ ہوتا ہے، گھر سنبھال کر رکھا ہے. بعض اوقات خاندان سنبھال کر رکھتے ہیں لوگ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کرے میں جو کہنا چاہتا ہوں میں نے آپ تک اپنی بات، اپنا معافی ضمیر، اپنا موقف میں نے آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اگر آپ نے اچھے پہلو پر غور کرنے کی عادت پیدا کر لی، انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر، آپ کے ادارے، آپ کی دوستیاں، آپ کے تعلقات انشاءاللہ سب اچھے چلیں گے. لیکن اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے، کیونکہ دماغ دونوں طرف سوچتا ہے، اگر جب اچھا سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کی رفتار اچھے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، وہ منفی سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کی رفتار منفی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو آپ اپنے ذہن کا استعمال پازیٹیو کریں، مثبت کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر اور آپ کے ادارے، آپ کے دیگر معاملات سب خود آپ اپنی ذات کے بارے میں اچھا سوچیں نا. فار ایگزامپل آپ کے بدن میں کچھ تکالیف ہیں، وہ تکالیف جو ہے نا اس کی گنتی کریں. یہ تکلیف، یہ تکلیف، یہ تکلیف، مثال کے طور پر 10 تکلیفیں آپ نے لکھی، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بدن کی کس حصے میں تکلیف نہیں ہے، وہ لکھیں گے تو شاید 100 سے زیادہ حصے آ جائیں گے. 10 میں تکلیف ہے، 100 میں تکلیف نہیں ہے. اچھا پہلو دیکھیں، اچھا پہلو دیکھیں گے، شکر کا پہلو نکل آئے گا. تو آپ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ پر اللہ اپنی نعمتیں اور بڑھا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کال بھی ہے، میسج بھی ہے، پہلے کال پھر میسج. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھے پہلو کی تلاش آج کل ایسا ہے کہ کسی کو کوئی بھی بات کہو، آپ کی بے شک نیت ہمدردی کی ہو، لیکن اگلا بندہ اس کو ہمیشہ کوئی غلط ہی رنگ دے دیتا ہے، غلط ہی سمجھ لیتا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول عطا کر دیں کہ اگر اگلا بندہ ہمیشہ اس کو غلط ہی رنگ دے تو اس کو کیسے سمجھایا جائے، سدھارا جائے اس کو. اچھے انداز سے، اچھے پہلو والے سمجھاتے بھی اچھے انداز سے، کیونکہ لوگوں کی عادتیں بدلتی ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، عادتوں کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے، یقین مانیں. عادتیں بہت مشکل سے بدلتی ہیں. آج آپ کوشش کریں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ برداشت کی کوشش کرنے کی. شروع میں آپ کو غصہ آتا ہے، اب آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ اب آپ غصہ نہ کریں. اب آپ غصے پر نظر رکھیں، اور نظر رکھیں آپ کو ٹھیک ٹھاک مشقت کرنی پڑے گی، مگر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے غصے پر قابو پانا اب مانے نہ مانے آسان ہو جائے گا. اور سم ٹائم ایسا ہوگا کہ لوگ حیرت کریں گے یار آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا. اب بولے غصے جیسی بات تھی نہیں، مجھے کیسے غصہ آتا. اگلے کو حیرت ہوگی ادھر سارا مطلب کہ غصے والا معاملہ، آپ کو آئے گا ہی نہیں غصہ، کیونکہ آپ اب یوزڈ ٹو ہو گئے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح جب کوئی نیگیٹو جا رہا ہوتا ہے تو آپ پوزیٹو طریقے سے اس کو سمجھائیں، مارا ماری نہ کریں، سختی نہ کریں. تم میری بات سمجھ ہی نہیں رہے ہو، میں تم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، نیگیٹو سوچ رہے ہو. بعضوں کی طبیعت میں نیگیٹو سوچنا ہوتا ہے، وہ جاتے ہی مائنس ہیں، ان کی تربیت ان کی سوچ مائنس ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو مائنس لیتے ہیں. آپ سمجھا رہے ہیں، ارے پتہ ہے میرے کو تم کیا سوچ رہے ہو میرے بارے میں. بھائی میں کیا سوچ رہا ہوں تمہارے بارے میں؟ کیا تم دماغ کے اندر کوئی کیمرہ لگایا ہوا ہے میرے اور تم کسی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو؟ کوئی نہیں ہے. کوئی کسی کے دماغ اور دل کے اندر یوں نہیں مطلب کہ غور کر سکتا. تو اس میں حسن ظن کے پہلو بنتے ہیں. آپ کوشش کریں خود اچھے ہو جائیں، خود پازیٹیو ہو جائیں،
پھر آپ لوگوں کو اچھے اور پوزیٹو ہونے کی طرف لے کر آئیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کریں. اور اس وقت ہماری سوسائٹی کو پوزیٹو مینٹلٹی کی، اچھے پہلو کی تلاش کی میں اپنے ملک کی بات کروں، میں اپنے ملک میں اچھے پہلو تلاش کرتا ہوں. مانتا ہوں میرے ملک کے اندر بہت مسائل ہیں، مگر میرے ملک کے اندر اچھائی پھر بھی اس میں ہونے والے مسائل پر غالب ہے. اچھے بہت خوبصورتیاں ہیں، بہت اچھائیاں میرے ملک کے اندر. مطلب یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ سے جو بات کر رہا ہے نا، اللہ کی کروڑوں رحمت ہے. یعنی جو بات کر رہا ہے وہ لوگوں سے ملتا ہے، وہ دنیا کے کئی ملکوں میں جا چکا ہے. میں نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی خاکیں بھی چھانی ہیں، اور مدارس دینیا کی مطلب کہ زیارتیں کرنے کی بھی میں نے سعادت حاصل کی ہے. تو اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کی سب سے اہم اور عقلمند ترین شخصیتوں میں جن کا نام آئے گا، ان میں میرے پیر و مرشد کا نام سر فہرست رہے گا. الحمدللہ ان کی صحبت میں مجھے برسوں گزر چکے ہیں، اللہ کی کروڑ رحمت ہے. تو بہت کچھ دیکھنے، سننے، سمجھنے کا موقع ملا ہے. علماء کی صحبتیں اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. اور مفتیان کرام کی صحبتیں تقریباً 20 سال کم و بیش ہو گئے مجھے مفتیان کرام کے اور امیل سنت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے. اور پھر ماشاءاللہ ایک سے ایک تنظیمی اور تجربے کار ذمہ داران کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں. تو یہ مطلب کہ پھر خاندان، رشتہ دار اور دیگر لوگ آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، ملتے جلتے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل جیسے کہتے ہیں نا، کئی چیزوں کے ہم آئی وٹنس ہیں، بہت سارے مشاہدے تجربات سے ہیں. تو کوئی باتوں کو ہوتا ہے یار انہیں کیا پتا یار، خالی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. بات تو بیٹھ کر ہی کرے گا نا، کوئی اڑ کر بات تھوڑی کرے گا آدمی، بھاگ بھاگ کر بات تھوڑی کرے گا، سانس پھول جائے گی آدمی کی. بات تو ہمیشہ بیٹھ کر ہی کی جاتی ہے. تو آپ بھی تو بیٹھ ہی کر سن رہے ہیں نا، آپ کو بھاگتے بھاگتے اڑتے اڑتے کوئی مطلب الٹے سیدھے ہو کر تھوڑی بات سن رہے ہیں. تو بات بیٹھ کر کی جاتی ہے، بیٹھ کر سنی جاتی ہے، بیٹھ کر سمجھی جاتی ہے. تو یوں مطلب کہ آپ ہماری باتوں کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یار یہ پریکٹیکل نہیں ہے. نہیں، یہ آپ کی بھول ہوگی. جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سمجھتے پریکٹیکل نہیں ہے. عقل کا فلسفہ ہے، عقل کا ایک فلسفہ ہے. عقل کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے، کئی فلسفے ہیں، عقل کی کئی فلسفی بیان ہوئی ہے. عقل کا ایک فلسفہ یہ بھی کسی نے بیان کیا کہ عقل کا فلسفہ یہ کہ جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتی ہے. اگرچہ یہ تعریف ہر طرح سے درست نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں بھی کئیوں کی باتیں سمجھ میں بعضوں کا نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ان کے تجربات اور ان کے مشاہدے پر ہمیں بھروسہ کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر کی کئی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہم مان رہے ہوتے ہیں. بستر پہ لیٹا کر آ کے پیٹ بھی کاٹ ہی دیتا ہے نا. تو یہ چیزیں تو مہربانی کر کے اپنے گھر میں آپ کے تجربہ، کیونکہ بعضوں کا بڑے بزرگ ہوتے ہیں جن کو شاید سمجھنے میں کوئی دقت ہو جائے، اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو عرض کیا جا رہا ہے، کیونکہ بچوں پر بھی آپ نے رحم کرنا ہے، فیملی ممبر پر بھی آپ نے رحم کرنا ہے. ٹھیک ہے گھر کے بڑے ہیں، لیکن ان پر اپنی سوچ کو محض مسلط کرنے کے بجائے ہم آپ کی طرف ایک اچھے پہلو، پوزیٹو پہلو بڑھا رہے ہیں، تاکہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے، آپ کی بہو، آپ کے داماد، آپ کی بچوں کی امی، خود آپ سب پرسکون رہیں اور اچھے ماحول میں رہیں. آپ کا پڑوسی بھی آپ کے ساتھ خوش ہو، اس طرح کی زندگی آپ گزاریں. یقیناً اس سے ہمیں خوشی ہوگی. اگر کہیں میری غلطی پاتے ہیں، میں جتنے بھی آپ سے باتیں کرتا ہوں، آپ کہیں میری غلط، میں معاشرتی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، سوشل میٹرز کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، فیملی میٹرز کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. ہر بات ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ آپ میری سوچ سے، میرے نظریے سے اتفاق کریں. تو کہیں بھی ایسی ہو تو آپ بالکل کال کریں، انشاءاللہ آپ کی کال واجبی طریقے سے کال ہوگی، ہمارے اسلام میں چلائیں گے، اور جہاں غلطی ہوگی انشاءاللہ مانیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ لوگ کو لگتا نہیں کہ آپ ون سائیڈڈ چل رہے ہیں؟ یعنی جیسے آپ فرما رہے ہیں بھی صبر کریں، اچھی پہلو تلاش کریں. ایک بندہ ہے جو آپ کی زندگی اجیرن کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہے، آپ اس کی پریشانی پر صبر کریں گے. یعنی آپ اس کو سچویشن کو سمجھیں. یعنی ایک شخص ہے وہ مطلب بد اخلاقی بھی کر رہا ہے، کھانا بھی صحیح نہیں پکا رہا، کیئر بھی نہیں کر رہا، کپڑوں کا بھی کوئی خیال
نہیں رکھ رہا, کپڑے استری مطلب نہیں ہو رہے, پراپر ٹائم پر اویلیبل نہیں ہو رہے, یعنی کوئی نہ کوئی لیٹ کام بنا ہوا ہے. ایشوز دیکھیں آپ, ایشوز آ رہے ہیں جو بندے کو ایریٹیٹ کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ برداشت کرے, یہ صبر کرے, یہ غصہ نہ کرے, اور اوپر سے یہ اسی کے اندر اچھا پہلو تلاش کرے. تو اس سے بہتر نہیں کہ وہی اپنے کام سیدھے کر دے تاکہ یہ بیچارہ کوئی اچھا پہلو تلاش کرنے کی پوزیشن میں تو آئے. اچھے پہلو تلاش کرنے کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ سامنے کے والے کے دل میں آپ کی قدر و اہمیت ایک دن ایسی پیدا ہو جاتی ہے, آپ کا کہنا ہوتا ہے اور اس کا کرنا ہوتا ہے. یہ دن ایسا دن, آپ اس دن کے انتظار میں بندہ بیٹھا رہے, اب دن آئے گا جی آئے گا, لگے رہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے دنوں کی تلاش اور اچھے دنوں کے انتظار کرنے کے بجائے آپ کے پاس آپشن ہے کوئی تو مجھے بتا دیں. اگر آپ پارٹنر تبدیل کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس سے برا نکل آئے. بھائی جب رات آئی ہے تو آپ نے دن کیا انتظار ہی کرنا ہے یار. درست فرمایا. اگر رات میں آپ کو کچھ کام ہے تو رات آنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ. اگر صحت ہے تو اس کے پیچھے بیماری آتی ہے. اگر بیمار ہو گئے تو آپ کے پاس صحت کا انتظار کرنے کے سوا آپشن کیا ہے؟ کوئی آپشن نہیں. بات چیز ایسی ہوتی ہے سلمان بھائی کہ جہاں انسان کو غور کرے نا تو وہ آپشن ہوتے ہیں نارملی. ایسا نہیں کہ بالکل زیرو آپشن پر ہوتا ہے, آپشن ہوتے ہیں, لیکن آپشن پہ بھی غور کرے نا کہ وہ کہے گا کہ یار یہ صحیح ہے یار, اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا. اللہ پر چھوڑیں, اللہ دل بدلنے والا ہے, مزاج بدلنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا, یار راتوں رات لوگوں کے سوچیں مزاج و تقدیریں بدل جاتی ہیں سلمان بھائی. اور ہم یہاں پر چونکہ ہمارا اور آپ کا, ہم دونوں کا اسپیشلی موٹیو کیا ہے؟ موٹیو یہ ہے کہ گھر بچا رہے. درست فرمایا. ٹھیک ہے, اب ایسی سچویشن کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار گھر بچ ہی نہیں پائے گا, یہ جیسے آپ جو کہتے, تو اس کے لیے بھی ہم تو فائنلی مشورہ تو یہ دیں گے نا کہ کوئی بھی ایکسٹریم فیصلہ کرنے سے پہلے اور ایگریسو ہونے سے پہلے آپ مفتیان کرم کے پاس ضرور حاضری دے دیں. فیصلہ گھر بیٹھ کر چار دیواری کے اندر 1 2 3 اور آپس میں لڑ جھگڑ کر کوئی چیز مطلب نہ کریں. آپ بیٹھ کر جا کر بات کر لیں کہ حضور مفتی دارالفتہ اہل سنت کے نمبر ہم نے دیے ہوئے ہیں نا. جی ٹھیک ہے, ہم تو اپنے پلیٹ فارم کو بھی آگے بڑھا, ہم نے کون سا آپ نے وہاں جانا ہے تو وہاں پہلے جاؤ گے تو کاؤنٹر پر سلپ کاٹنے سے پہلے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. ایسا تو ہے نہیں کہ دعوت اسلام آپ کے جانے سے دعوت اسلامی کو کروڑوں لاکھوں روپے کی فیس کے ذریعے انکم ہو جائے گی. یہ تو الحمدللہ ایک خیرخائی کے جذبے کے تحت دارالفتہ اہل سنت قائم ہے, آپ کی رہنمائی کے لیے قائم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑے بڑے پیارے مدنی پھول دیے. اور یہاں میسج ہے کہ رمضان مبارک کے بعد آپ کے سلسلے کی بہت یاد آئے گی. افطار کے بعد ماشاءاللہ یہ سمجھانے والا انداز, یہ بہت ایک اچھا سلسلہ. کل بھی ہم نے وہ کیا نا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا, تو ماشاءاللہ بیان تو وہ میں ہی تھا, لیکن مجھے یہ آیا کہ ہم وہ آج کے سلسلے کو مس کر رہے تھے. تو یہ ڈسکشن اصل میں سلمان بھائی میں آپ کو بتاؤں, یہ حال ہے ہمارے گھروں کا کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کر نہیں پا رہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم کئیوں کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں تو ترجمانی کرنے میں کہ ہمارے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں تو ترجمانی کرنے میں کیا روکا ہوا ہے؟ مدینہ ٹھیک ہے, ہم نے کون باہر نکال کے پتھر کھانے. صحیح, اللہ خیر والا معاملہ فرمائے جی. اور آج صبح جو آپ نے ماشاءاللہ نور رمضان میں جو مدنی پھول توکل کے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کے حوالے سے بیان کیے, اس پر میں بعد میں اس کو دیکھ رہا تھا, تو وہاں ہمارے پاس ایک میسج تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج نگران شورا کے یہ مدنی پھول سن کر میرے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور امید اور یقین میں بھی اضافہ ہوا. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم ان مدنی پھولوں کو سنے تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننے والا بن جائے گا. میں نے اس پر نیت یہ کی ہے کہ ہم وہ آپ کا ڈسکشن کا جو مدنی گلدستہ نکال کر انشاءاللہ. اس میں ایک بات تھی جو مجھے کرنی تھی لیکن کچھ ڈسکنیکشن والا سسٹم بات ہو گئی کہ بعدوں کا اعلان بھی آ جاتا ہے نا, اور ہونا بھی چاہیے. کہ ایک بات تھی کہ وہ پہلو رہ گیا تھا کہ اگر مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی آپ کو آسرا دیتا ہے تو آپ اس کے لیے سب بدل دیتے ہو, تو اللہ پر بھروسہ کریں, اپنے ناجائز و حرام کام کو بدل دیں, اللہ آپ کے لیے راستہ نکال کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ادھر نہیں, اب نہیں ہو سکے گا. چلے ٹھیک ہے, بات پہنچا نہیں نا, اس میں لگے نہ لگے ہو نہ ہو, اپنے کو اس سے کیا, 2 جملے اچھے نکال دیے, سباب کھڑا ہو گیا یار. سبحان اللہ. مدینہ جی
یہ جو ابھی موضوع آ رہا ہے اچھے پہلو کی تلاش، میری وائف جو ہے ابھی 2 مہینے ہو گئے ہیں وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، میں اس کو لینے کے لیے بھی گیا، پھر اس کے بعد میری بہنیں بھی لینے گئیں، ابھی حال ہی میں 5 رمضان کو میرے والد کا انتقال بھی ہو گیا، تو انتقال میں بھی وہ نہیں آئی، اور ان کے بھائی اور ان کے چاچا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ کے 4 لوگ یہاں پر نہیں آئیں گے۔ اب میں اس میں کون سا پہلو تلاش کروں، یہ میرا سوال ہے کہ اس میں پازیٹیو مائنڈ رکھوں یا نیگیٹو مائنڈ رکھوں۔ اس کی بچی بھی 1.5 سال کی بچی ہے میری، وہ بھی یہیں پر ہی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بچی بھی یہیں رکھو، میں نے بولا بچی بھی دینے آ رہا ہوں تو بچی کو بھی نہیں رکھنا اس کو، تو یہ پالیسی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہ رہی ہے لڑکی، گھر بسانا چاہ رہی ہے یا گھر بگاڑنا چاہ رہی ہے، تو اس میں پہلو کون سا میں تلاش کروں اس میں؟ اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے گھر پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ دیکھیں، سب سے پہلی کمزوری تو یہ ہوئی کہ آپ نے کھل کر مدنی چینل پر بات کی ہے اور اپنا ہی کہا ہے انہوں نے، شناخت ہو جاتی ہے۔ اب جو بیچاری گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو تو پتہ چل رہا ہوگا نا کہ آواز کس کی ہے۔ میں آپ کو پہلو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، پرٹیکولر سچویشن کا حل ہم نہیں دے سکتے جب تک کہ فریقین کی سنی نہ جائے، مگر ان حالات میں ہونا کیا چاہیے، جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں۔ ضرور نہیں ہے کہ میری یہ بات آپ کے مسائل پر پوری طرح پوری اترے، ٹھیک ہے نا، یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ اس لڑکی کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جب تک 4 آدمی نہیں آئیں گے اس وقت تک بات بنے گی نہیں، تو اس سے بعد اوقات یہ فیل ہوتا ہے کہ لڑکی کو اپنے سسرال سے یا شوہر سے کوئی ایسی زبردست پرابلم ہوتی ہوگی کہ جس کا حل وہ چاہتی ہوگی، اور اس کے حل کے بغیر ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں میں بہت زیادہ مسائل ہونے کے اور وہ اس کو حل نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو اگر مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے خاندان کے یا کوئی بھی دونوں طرف کے 4 آدمی مل کر بیٹھ جاتے، قرآن کریم نے یہ حل دیا ہے، قرآن کریم نے حل دیا ہے کہ دونوں طرف سے لوگ مل کے بیٹھیں اور وہ ان کو ملانا چاہتے ہوں تو اللہ ان کو ملا دے گا۔ یہ ان آیات کریمہ کا میں نے خلاصہ عرض کیا، درست فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کریم نے یہ حل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر آپ کے گھر یا خاندان کے 4 سلجھے ہوئے ایک سلجھے ہوئے لوگ، وہاں سے بھی 2-4 سلجھے ہوئے لوگ، ضد بحث والے لوگ نہیں، سلجھے ہوئے لوگ، خوف خدا والے لوگ، ملانے والے لوگ، اگر یہ ملتے ہیں اور فریقین کی بات سنتے ہیں اور ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں یار ان چیزوں کو درست تو ہونا چاہیے، ان چیزوں کو درست ہونا چاہیے، آپ زبردستی کریں کہ تو جوتا پہن، وہ بولے جوتے میں کیل ہے، کیل نکالو گے تو پاؤں میرا ٹکے گا نا۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو جب تک تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو یہ نا ضد نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں آنا ہے تو یوں ہی آ جا، کوئی نہیں آئے گا، تو یہ باتوں کا یہ بنتی نہیں ہے۔ بیوی کو اپنی ضد، بیجا ضد پر اڑنا نہیں چاہیے، اور شوہر کو اپنے شوہر ہونے پر مطلب وہ ضدی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی مطلب کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتی، ناک رگڑ کے لے کر آؤں گا، یہ لے کر آؤں گا، ایسے بھی بعض اوقات ہوتے۔ بیوی کہتی ہے جب تک اس کو جھکاؤں گی نہیں میں آؤں گی نہیں، تو یہ بیوی کی بھول ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے رہے، گھر بنانے کی باتیں کریں۔ تو اگر جو میں نے بات بیان کی، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ایسا کر لینا چاہیے، گھر بننا چاہیے، بچی آپ دونوں لڑ کر اللہ نہ کرے الگ ہو بھی گئے تو بچی کا کیا بنے گا؟ وہ الگ شادی کر لے گی، وہ الگ شادی کر لے، بچی تو رول گئی نا، معاذ اللہ، بچہ تو رول جاتا ہے یار۔ یا بعض اوقات بچے کی وجہ سے باپ مطلب کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے یا پھر ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اچھا ہے بندہ مطلب کہ کمپرومائز کر کے کچھ کر گزر کر دیکھیں، آئیڈیلسٹک جس کو کہتے ہیں نا، ایک اکملیت جس کو کہتے ہیں، بہت گاڑی اردو ہے، یعنی کہ جیسا آپ چاہتے ہیں نا ویسا ہی، ایسا نہیں ملتا پیارے اسلامی بھائیوں۔ پرفیکشن نہیں کریں، مطلب آپ کی 6 اولادیں ہیں، 7 اولادیں یا 2 اولادیں، آپ ان میں فرق دیکھ لیں، انہی 2 ماں باپ کی اولاد الگ ہوتی ہیں، ان کی پرورش آپ کے گھر میں ہوئی عادتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو جو عورت باہر سے آئی ہے یا جو شوہر کسی اور گھر کا خاندان کا ہے، آپ کہیں کہ ہم دونوں کی بالکل ہی میچنگ ہوتی رہے، ایسا نہیں۔ اس لیے میں نے کہا اچھے پہلو تلاش کریں۔ مدینہ بہت بہت پریکٹیکل بات کہی، ماشاءاللہ۔ مدینہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میسج کرنے والے
شاید اسلامی بہن ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے سب کام بھی کرتی ہوں اور کھانا بھی اچھا بناتی ہوں، پھر بھی سسرال والے بے عزتی کرتے رہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ان کے دعا کریں، اور اس میں بے عزتی کرتے ہیں، اچھے پہلو تلاش کریں کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا کر سکتے تھے جو نہیں کر رہے. ہائے دیکھیں جب اس پر اب میں جو کہہ رہا ہوں نا، آپ کو ایسا لگے گا یار یہ کیا دیوانہ بیوانہ ہو گیا ہے، لیکن جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ بہت پریکٹیکل جنہوں نے کیا ہے نا وہ دعائیں دیں گے. کیا یار واقعی یار پہلو کی طرف توجہ ہی نہیں تھی کہ مطلب یہ بے عزتی کرتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر بے عزتی کرتے ہیں تو دیکھیں واقعی بے عزتی کرتے ہیں، بے عزتی فیل کی جاتی ہے. ہر بولنا بے عزتی تھوڑی ہوتا ہے، ہر بولنا ٹوکنا تھوڑی ہوتا ہے، واہ، ہر بولنا ایسا تھوڑی ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ہی بہت حساس اور بڑی مطلب سینسیٹیو طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب یہی چیز اگر ماں باپ کہہ رہے تھے تو بے عزتی فیل نہیں ہوتی، یہی بات اگر ساس سسر کہتے ہیں یا گھر میں کوئی اور کہتا ہے تو بے عزتی فیل ہوتی ہے. یہی بات سگی بہن کہتی تھی تو بے عزتی فیل نہیں ہوتی تھی، یہی بات نند کہتی ہے تو بے عزتی فیل ہو رہی ہوتی ہے. یہی بات مطلب کہ کوئی اور کہہ رہا تو بے عزتی فیل نہیں ہو رہی تھی، یہی بات بھابھی کہتی تو بے عزتی فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ یہ تو پھر اپنے ہی دل و دماغ کے اندر ہم نے وہ رشتوں میں اپنائیت ہی پیدا نہیں کی ہے. ہائے ہائے ہائے، رشتوں کو وہ ہم نے رنگ دیا ہی نہیں ہے کہ اللہ، رشتوں کو وہ ہم نے مطلب کہ سنوارا ہی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں کوئی خوبصورتی نظر آئے. بعض اوقات بندہ خود نیگیٹو ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ سامنے سے میں پوزیٹو کیسے ڈھونڈوں، یہ ہوتا ہے. تو اچھے پہلو نکالے، میرا مشورہ یہی ہے. بہت پیارے مدنی پھول دیے. میں ایسا آپ کے جملہ مدنی پھول سن رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ. میرا دل ایک بات کہہ رہا ہے، تو میں ناظرین سے بھی شیئر کرتا ہوں، آپ کی دل جوئی کی نیت بھی ہے. آپ کا یہ جو آج کا سلسلہ ہے اور جو آج آپ مدنی پھول آپ دے رہے ہیں، اس کو اگر میں اپنی زندگی میں شامل کروں، کوئی بھی دیکھنے والا، تو اس کو ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ اس کا فرسٹریشن لیول جو ہے نا یہ کم ہو جائے. ارے بیماریاں ختم ہو جائیں گی. آپ کو اب یہ سلمان بھائی آج ہمارا تقریباً 10:30 بجے سلسلہ ہے نا ہمدردی، اس میں ہمارے سلمان بھائی اور ان کے بیٹے، پیارے بیٹے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ پریشانی ہے ہمدردی سلسلے میں. میں نے آج خاص عرض کی تھی اکبر بھائی سے کہ سلمان بھائی کو میرے ساتھ لائیو بٹھانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر میں یہ ہمدردی سلسلہ دعا، کیونکہ سلمان بھائی اس وقت وہاں تھے جب اور بچے آ رہے تھے. سلمان بھائی آپ سے پہلے کوئی 6-7 بچے آئے ہوں گے، جی بالکل. ٹھیک ہے. تو سلمان بھائی جب ان بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو سلمان بھائی کے پہلو ذہنوں میں کئی پہلو آتے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آج انشاءاللہ 10:30 بجے سلمان بھائی اور ان کے بیٹے ہیں ہمدردی سلسلے میں، اور سلمان بھائی اگر وقت دیں گے، کیونکہ ان کی بھی بیچارے کی پھر رات کی اور یہ ساری مصروفیتیں ہوتی ہیں، تو سارے باتیں آدمی کو پھر تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے میں بھی حاضر ٹائم جی، چاہیے. آپ کا حکم ہے بس. تو یہ اگر انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا وقت پر حاضر ہو جاؤں. تو یہ ہے. تو آپ کو میں نے اس لیے ایڈوانس سے بتایا کہ آپ یہ 10:30 بجے ہمارے ساتھ مدنی چینل پر رہیں، تو انشاءاللہ آپ یہ سلسلہ دیکھیے گا. تو یہ کہ یہ انسان جب اچھے پہلو کی طرف دوڑتا ہے کہ یار بچہ یوں ہے، اگر بچہ یوں ہوتا تو، بچہ یوں ہوتا تو، بچہ یوں ہوتا تو، اور اللہ بدل دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں سلمان بھائی کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. میرا بیٹا حامد جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، بے پریکٹیکل چیز ہے نا ایک میرے ساتھ. سبب تو ماشاءاللہ حامد بھائی صحت مند بھی ہیں اور صحت یاب بھی ہیں، ایک مدنی منی کے والد بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ جب اس بات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ ایک یعنی آپ کی گفتگو سے وہ جھلک گیا ایک جو تو میں دل میں مطلب ہوتا کہ میں جب اسے ہاسپٹل لینے گیا نا سلمان بھائی، ہے. اور ہاسپٹل میں یہ کتنا عرصہ بے ہوش رہے، یہ رہا وہ رہا، تو ڈاکٹر نے جب مجھے یہ واپس کیا نا، میں اس کو ڈائریکٹ فیضان مدینہ لے کر آیا ہاسپٹل سے. یہ مطلب اس کا دماغ سیٹ نہیں تھا، اس کے دماغ پر ہی چوٹ لگی تھی. اور ڈاکٹر نے جیسا مجھے سمجھا کر دیا تھا، جس طرح گھر میں یہ ریئیکٹ کر رہا تھا، 2 آدمی اس کو سنبھالتے تھے سلمان بھائی، 2 آدمی رکھے تھے جوان لڑکے جو اس کو سنبھالتے تھے. یہ سنبھلا نہیں جاتا تھا، یعنی گھر اور فیملی کے کنٹرول میں نہیں تھا. اور یہ چیز تھی. اور میں آپ کو بتاؤں، میں اس کی ماں کو پتا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں میرا دل بھر گیا ہے. میں یوں بیٹھا بیٹھا نا میری آنکھوں سے یہ آنسو نکلتے تھے، دل ایسا غم میں ڈوبا ہوا تھا. جب یہ ہسپتال میں تھا، جب گھر میں تھا،
اب جو کیفیت یہ بہنیں بھی ہیں، ہے نا، لڑکیوں والا گھر اور لڑکے کی سچویشن یہ، اور پتہ نہیں کب ہوتا ہے۔ سلمان اتاری اب یقین مانے نہ مانے 1.5 سے 2 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ گویا کہ جیسے نارمل ہو گیا حمید۔ واہ، میری ہمارے کسی اس کے اچھا یہ ایکسیڈنٹ کی داڑیں اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب یہ تھوڑی نارمل ہو جائے گی پھر ہم اس کا آپریشن کریں گے۔ سلمان بھائی اس کے آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ، آپریشن نہیں ہوا اس کا۔ یہ اسکرین پر حامد بھائی کے یہ سچویشن تھی ہائے حامد ہائے کی۔ ہائے، اللہ، یہ دماغ کے اندر چوٹیں لگی تھی اس کے اندر، یہ بے ہوش تھا، اور جس طرح کی یہ باتیں کرتا تھا نا، تو وہ مطلب بس سمجھے کہ وہ آپ ڈرے ہیں بس، اور اللہ کی خفیہ تدبیر پر حاضر ہیں۔ اللہ نظر بد سے بچائے، اور کرم کیا، اور مرشد ہسپتال آئے، ہاں ہاں ہاں، سبحان، اور اسی مطلب جب حادثہ ہوا، عید کی دوسری عید تھی غالباً، بقرہ عید دوسری رات تھی، ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں نے باپا کو نہیں بتایا، میں نے منع کر دیا پاپا کو نہیں بتانا، لیکن پتہ چل گیا، پاپا ہسپتال آ گئے، اور آ کر جیسے ہی سر پر ہاتھ پھیرا نہ یوں، تو مجھے کسی کے اب اپنے کو تو کہنے گا عمران اب تم ٹینشن نہیں لو، تو پاپا نے فرمایا کہ اب ٹینشن نہیں لو، گھر آ جائے گا، آپ کو آپ کا حامد مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ تو اللہ، مجھ پر تو اس ذات جو جس کو امیر سنت کہتے ہیں، میں تو ان کے احسانوں کے بوجھ تلے اتنا دبا ہوا ہوں کہ نہ خود اٹھ سکتا ہوں، نہ سر اٹھا سکتا ہوں۔ بس زندگی اگر ان کے دعوت اسلامی کے لیے اور ان کی رضا کے لیے میری گزر جائے، وقف ہو جائے، اور میں ان کے لیے کچھ کر جاؤں، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ حاصل کیا، کیونکہ ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، کیا بات، مجھ پر، میرے گھر بار پر، میری روئیں پر ان کے احسانات ہیں۔ اللہ، لوگوں ہے، ہر مرید پر پیر کے احسان ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں جتنا قریب ہوں، اور تو مجھ پر ان کے کتنے احسانات ہوں گے، اور میری آل، میری اولاد، میرا پورا گھر ان کے احسانات کو مانتا ہے، سمجھتا ہے۔ مدینہ مدینہ۔ آج میرے ذہن میں آپ کی باتیں سن کے ایک سوال آ رہا ہے، اور یہ سوال میں 26 رمضان مبارک کو کروں گا انشاءاللہ اس تک۔ تو اچھے پہلو کو ہمیشہ تلاش کریں، اور اللہ آپ کی رحمت پر، پیارے اسلام پر نظر رکھیں۔ کن فیکون کہہ کر وہ تخلیق فرما دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، چیز ہو جاتی ہے، اللہ کی شان ہے یہ۔ واہ، وہ جس کا چاہے ذہن بدل دے، جس کا چاہے دل بدل دے، جس کے چاہے حالات بدل دے، آپ اچھے پہلو تلاش کرو۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات، بہت بہت پازیٹیو بات۔ مدینہ مدینہ، اللہ کرے ہم یہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایسا بعض اوقات سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اچھی بھی لگتی ہیں، میں پھر یہ آج آپ سے کوشچن کر رہا ہوں، لیکن پھر وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ یعنی ایون کہ ہمارے پاس اس طرح کا میسج بھی آیا، بھئی آپ کی بات ہم نے سنی، آپ کی بات سن کر عمل کیا، ہم نے 2 دن گزرے، کچھ بھی چینج نہیں ہوا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ مطلب اسی معمول پر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب جو ہے وہ کیا دیکھیں سلمان بھائی، بخار آتا ہے نا تو 2 گولیاں کھاؤ نا تو پسینہ آ جائے گا، تھوڑا بدن سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، درست فرمایا، پھر دوبارہ وہ چڑھتا ہے۔ لیکن سلمان بھائی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ویٹ بڑھ گیا، جی کسی کا وزن بڑھ گیا ہے، اب وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے، وہ بولے یار 1 مہینہ ہو گیا میرا وزن ہی کم نہیں ہو رہا، میں تو احتیاطیں کر رہا ہوں، تو وزن 1 مہینے میں کم نہیں ہو جاتا سلمان بھائی۔ زیادہ وزن کم کرنے جائے گا تو بیمار ہو جائے گا، ہاں جی، ٹھیک ہے، پھر کچھ بے احتیاطی کرے گا پھر وزن بڑھ جائے گا۔ اسی طرح بعض بیماریاں ہوتی ہیں سلمان بھائی، میں ان بیماریوں کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بعض مہلک بیماریاں ہوتی ہیں، بڑی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ مہینے 2 مہینے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ حکیم کی دوائیں کھائیں، کوئی 1 مہینے تک تو حکیم کی دوائیں رسپونڈ تک نہیں کر رہی ہوتی، وہ جگہ بنا رہی، اندر کی بہت چیزیں خراب ہوئی ہوتی ہیں وہ صاف کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے کچھ خرابیاں چھپی ہوئی ہیں، جب تک وہ خرابیاں دور نہیں ہوتی وہ بیماری کا بھی علاج نہیں ہو پاتا۔ صحیح، آپ کہیں کہ 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، تو یہ نہیں ہوتا،
ہمت رکھیں, صبر سے کام واہ لیں. سبحان اللہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ آپ صبر تو کریں یار, صبر سے مدد مانگیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ, سبحان اور مصیبت کے وقت نماز اور صبر سے مدد چاہو. اللہ اب نماز پڑھیں, صبر کریں, اللہ آپ کے حالات بدلے گا. کیا بات. آپ وہ چیزیں تو لیں. رات میں نے کہا نا کہ اوور نائٹ نہیں ہو جاتی چیزیں درست, وقت لگتا ہے اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. انتظار کرنا پڑے گا, آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. میسج ہمارے پاس ایک یہ ہے, یہ بتا دیں کہ برداشت کرنے کی عادت کیسے بنائیں. اللہ سے دعا کریں, اور یہ کوشش کرنے سے برداشت آ جاتا ہے. میں نے جو پڑھا ہے میں اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں سلمان بھائی, کہ کوشش کرنے سے برداشت آ جاتا ہے. یعنی کہ آپ روکیں خود کو, روکیں. اور اس میں ایک آپ کو ایک نسخہ بیان کر دیتا ہوں. گھر میں اگر بچے ہو نا, تو بچے بڑے مطلب شور شاری اور مطلب بڑے اٹھ پٹانگ اور اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو غصہ نہ رک جائیں, کیونکہ بچے پر آپ کا بہت قابو ہے. آپ چاہیں تو انہیں اٹھک پٹک کر اٹھا جو کچھ کرنا کر دیں, لیکن آپ نہ کریں. اس سے آپ کے اندر ضبط و صبر پیدا ہوگا. یعنی وہ اولاد اور وہ چھوٹی اولاد, بچے جو آپ کے قابو و قبضے میں, آپ چاہیں تو ان کو فوراً آپ اپنا اثر دکھا دیں. جب آپ کو وہاں پر ضبط و صبر آنا شروع ہو گیا نا, اس کے علاوہ پر ضبط و صبر آنا شروع ہو جائے گا. اللہ اللہ ماشاءاللہ, بہت پیاری بات کہی جی. کال ہے, کال ہم نے کنورٹ کی ہے, مطلب اب میں وہ چیز کہنے جا رہا ہوں جو اس کال میں ہے, وہ بھی میں تو مفہوماً نہیں کہہ سکوں گا, ظاہر سی بات ہے. 6 ماہ سے میرے بچوں کی ماں جو ہے یہ اپنے گھر چلی گئی ہے, وہاں پر ہے, اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئی ہے, اور بچوں کو میری کمزوری بنایا ہوا ہے. اچھے پہلو تو کوئی سامنے نہیں آ رہے, لیکن ایک پہلو بہرحال ضرور اچھا ہے کہ پلاؤ وہ بہت اچھا بناتی ہے. اب آپ ارشاد فرمائیں آگے کیا کیا جائے. میں آپ کو عرض کروں نا, بعضوں کا شوہر, یہ دیکھیں ڈھونڈ ہی لیا نا ایسا, نہیں میں عرض آپ دیکھیں مطلب 6 ماہ سے مطلب بچے بھی لے کر چلی جائے کوئی, مطلب اس طرح سے, تو کتنا وہ بیچارہ بندہ اریٹیٹ ہوتا رہے عرض گا. کرتا ہوں کہ اصل میں اسباب جب تک دیکھو, جو بھی بتائے گا نا, وہ یہ تو کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ یار میری بھول کی وجہ سے چلی گئی, یا بیوی کبھی نہیں بتائے گی کہ میری غلطی کی وجہ سے انہوں نے مجھے نکال دیا. صحیح. کبھی ابھی تک آپ نے سنا کہ میری غلطی تھی؟ نہ, یہ تو نہیں آیا. ہمارا تقریباً 21واں سلسلہ چل رہا ہے, ہاں جی 19واں سلسلہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا 19واں سلسلہ چل رہا ہے, اور اب تک آپ کو کبھی یہ کال آئی ہے کہ میری فلاں بھول فلاں غلطی کی وجہ سے مطلب کہ میں یوں رہ گیا ہوں؟ بس پرابلم ہے کہ انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی ہے. نہ عورت کو اپنی غلطی نظر آ رہی ہے, نہ مرد کو اپنی غلطی نظر آ رہی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میرے پر زیادتی ہو رہی ہے, میرے کو چھوڑ کر چلی گئی, یا بیوی کہے گی مجھے چھوڑ کر چلا گیا, میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. یار ایسا ون سائڈ ٹریفک نہیں ہوتا. زندگی یہ کوئی ون وے روڈ نہیں ہے. جب آپ کی شادی ہوگی تو 2 وے ٹریفک ہے. کبھی آپ, میرے ناظرین تو مطلب ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتا ہے کہ دیکھ اور سن رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں سے دیکھ اور سن رہے ہو. آپ نے اب تک کوئی میسج ایسا بیان کیا, سلمان بھائی نے کال سنی کہ میری غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ نہیں, ہم کو ہماری غلطی نظر نہیں آتی. اور یہ میں نے سامنے آپ کا ایک اچھا پہلو رکھا ہے کہ آپ اپنی غلطی پر غور کریں گے نا, تو آپ کو لگے گا کہ یار پہلے میں تو اپنے اندر کوئی درستی پیدا کروں. تو یہ ہوتا ہے, اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں. میں نہیں کہتا سامنے والی غلطی نہیں ہوتی, میں نے دونوں کو سمجھا رہا ہوں, بلکہ میں ساس و بہو کو بھی سمجھا رہا ہوں, فریقین کو سمجھا رہا ہوں, گھر کے دیگر افراد کو سمجھا رہا ہوں کہ آپس کے معاملات میں اپنی غلطیوں کا بھی جائزہ لیا کریں, اور معافی مانگنے کی عادت پیدا کریں. کتنے گھر اس وقت اگر روٹے ٹوٹے ہوں گے نا, میں کہتا ہوں کوئی ایک پہل کر کے معافی مانگ لے. آپ کو میں بتاتا ہوں, نہ گھر بنے تو مجھے کہیے گا. ہاں غلطی ہے تو معافی مانگے, اور غلطی نہیں ہے تو بندہ غلطی نہ مانے کہ بھئی میری غلطی نہیں ہے, مگر وہ واقعی غلطی نہ ہو, اگلے کی غلط فہمی ہو یا جھوٹی بات ہو رہی ہو, تو پھر آپ پروف کریں کہ بھئی یہ غلط فہمی ہے, جھوٹی بات ہے, میری غلطی نہیں ہے. تو خالی اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود اور لینا, میں اس کا نہیں کہتا, امیل سنت بھی اس کو پسند نہیں فرماتے. لیکن اگر غلطی ہے تو مان لیں کہ میری غلطی ہے, فوراً ایکسکیوز کر لیں, معافی مانگ لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا گھر نہ بنے تو مجھے کہیے گا, ساس بہو اور بہو ساس سے محبت نہ کرنے لگ جائے تو مجھے کہیے گا, نندو بھابھیوں میں محبت نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا, بھائیوں میں محبت ہو جائے گی, بہنوں میں محبت ہو جائے گی. مگر ہم کیا دوسروں پر
الزام لگانے پر ہی ہم نے اپنا ذہن بنایا ہوا کہ اگلا ہی غلط ہے، میں غلط نہیں ہوں. جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو سم ٹائم دونوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، درست فرمایا، یہ یاد رکھ لیجیے. بجا فرمایا. میسج یہاں پر ہمارے پاس ہے کہ میں جاب بھی کرتی ہوں، گھر کا خرچہ بھی چلاتی ہوں، لیکن میرے بھائی اور میرے والدین میری شادی کے حوالے سے بالکل نہیں سوچ رہے، عمر بھی نکلتی جا رہی ہے. یہ ایک ایشو ہے، اس پر تو میرا خیال ہے کہ ایک پورا ہمیں نصف اصلاح کرنا چاہیے، اور تمام تر والدین کو اور بھائی بہنوں کو سب کو ایک دوسرے کے بارے میں، گھر کے دیگر افراد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ شادی کی جب عمر ہو جاتی ہے نا، مہربانی کر کے شادی کر دیں. یعنی گھر چلانے کی صلاحیت کا ایک جائزہ لے لیں. مرد کے لیے نان نفقہ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ چلا سکے گا، اور لڑکی کے لیے مطلب یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ گھر چلانے کی اس میں صلاحیت اور قابلیت کسی حد تک آ گئی ہے. 100% تو کیا ہوگی، جو باقی کمی ہوگی اگر اچھا سسرال مل گا تو انشاءاللہ اس کی کمی کچھ نہ کچھ پوری کر دے گا. لیکن اپنی بیٹی کی تربیت بھی کریں کہ وہ گھر کے کام کرنے کی عادت ہو، اس کو وقت پر جاگنا، وقت پر سونا، اور امور خانہ داری کو دیکھنا، سمجھنا اور کرنے کی صلاحیت اپنی بیٹی میں ضرور پیدا کریں، ورنہ شادی کے بعد بیچاری کو بہت شرمندگی ہو جائے گی. یہ کریں، اور اس کی ایج دیکھ لیں اور شادی کر دیں. لڑکیاں بھی منع نہ کریں. لڑکیوں کو بھی اس وقت، لڑکی اور لڑکے بھی آپس میں جو ہے نا یہ تھوڑے سے نگیٹو جا رہے ہیں، جناب یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں، اور پھر خدا نخواستہ بہت ساری برائیوں میں پڑ جانے کا اندیشہ رہتا ہے. اور پڑھ بھی رہے ہیں، یہ آپ کو مجھ سے زیادہ اس بات کا تجربہ ہونا چاہیے. تو ان تمام صورتحال پر غور. لڑکے کو بھی دیکھیں کہ اگر یہ شادی کی عمر ہو گئی ہے، نان نفقہ کر لیتا ہے، یعنی خرچہ پانی گھر کا چلا لے گا، ایسے اسباب و بندوبست ہوا ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں کوئی پرابلم ہوگا. اور مطلب اتنی اس میں سمجھے کہ گھر کی گھر گرہستی کو کچھ سمجھ لے گا تو ڈیلے سے کام نہ لیں. مدینہ مدینہ، کیا بات ہے سب بات. مدینہ مدینہ. ایک اور پہلو میرے سامنے آیا ہے، وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. چلیں یہ بات کال اتنی باتیں سنبھال کے رکھ دو بھائی، جانا ہوتا ہے یار. جی سب کچھ آن ایئر بھی تو نہیں بتا سکتے نا جی، پھر آپ بتا رہے بھائی جی خدمت میں عرض ہے عمران بھائی، یہ ایک موضوع ہے بچوں کی لڑائی. اس وجہ سے گھر میں بہت سے مسائل پیش ہوتے ہیں، اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ پلیز ایک دن آپ یہ موضوع ضرور رکھیں، بچوں کی لڑائی، اور اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اس وجہ سے بہت مسائل ہیں گھروں میں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں بھی اچھا پہلو ڈھونڈو نا یار. بچوں کی لڑائی میں اچھا پہلو، اللہ عجیب. مطلب کہ بچے وہ جیسے بھائی وغیرہ ساتھ رہتے ہیں تو بچے لڑتے ہیں، تو پھر مل کر بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور ان کو سمجھاؤ تو ثواب بھی ملتا ہے، ان کو لے کر بیٹھو تو خوشی بھی ہوتی ہے. یہ گھر سے چلے جاتے ہیں تو ایسا سناٹا سناٹا ہو جاتا ہے، یار گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، یا کیوں گھر خالی خالی ہو گیا ہے، جیسے قبرستان میں آ گئے ہوتے ہیں نا. تو اس میں مطلب دل چھوٹا نہ، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. اس میں اصل بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہے، تربیت کرتے رہے، تربیت کرتے رہے. تو وہ خالی گھر میں نہیں، چلو میلے میں بھی پھر بیچارے لڑیں گے. تو ان میں یہ اللہ نہ کرے چلے خدا نہ خواستہ اگر یہ عادت ہے تو ایب نارمل تو نہیں ہے. اگر جو بچہ لڑ رہا ہے سمجھدار تو ہے، سمجھ تو جائے گا، روکو کے تو رک تو جائے گا. جو ایب نارمل بچے ہوتے تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو تو بولو یہ نہیں کرو تو اسے ڈبل کرتا ہے، پھر اس کو کیسے سمجھائیں گے آپ. تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. ابھی تو خیر اب 22ویں شب تو آ گئی، اب دن کیا رہ گئے. 26ویں کو انشاءاللہ حمیل سنت کے جشن ولادت کی خوشیوں میں ہم وہی موضوع لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اور 27 رمضان ہماری انشاءاللہ ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کریں گے. تو 2 راتیں تو یوں ہماری نکل جائیں گی. تو 22ویں شب ہو گئی ہے، 2 نکال دیں تو 25 جیسے اب رہ جائے گی، 4-5 راتیں رہ جائیں گی. تو 4-5 راتوں میں دیکھیں کون کون سے پہلو موضوعات ہم لے سکتے ہیں. آج تو ہم نے آپ کے سامنے ایک اچھا پہلو کی تلاش رکھ دیا. پازیٹیو سوچیں. اگر 2-3 سلسلے خاص طور پر ہم نے ایسے کیے ہیں یہ 19 سلسلوں میں کہ اگر ان کو بنیاد بنا لینا
تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. بہت بہت اچھی بات کہی جی. یہاں یہ کہہ رہے ہیں میسج کے ذریعے اسلام بہن کہہ رہی ہیں کہ ساس سے میری بحث ہوئی تھی, ان سے میں نے معافی مانگ لی ہے, لیکن انہوں نے مجھے نظر انداز کیا ہوا ہے اور کوئی رسپانس نہیں ہے, میں الگ رہتی ہوں, میں کیا کروں؟ آ جائے گا. آپ اپنا خوبصورت اور معافی والا اور حسن سلوک والا انداز جاری رکھیں. ماشاءاللہ. کئی ساسیں آپ کو ایسی ہسٹری میں ملیں گی, مطلب ایسی ساسوں کی آپ کو ہسٹری مل جائے گی کہ جو شروع میں یا کسی لمحے آ کر اپنی بہو کے ساتھ پوزیٹیو نہیں تھی, سخت تھیں, مگر ایک اسٹیج آتا ہے کہ ان کو بہو کی قدر ہو جاتی ہے. پھر وہ ساس ہوتی ہے کہ بس بہو کے بغیر کہہ سکتے موبائل کا کروں تو شاید پانی بھی نہ پیتی ہو, مگر یہ بہو کا حسن سلوک ہوگا جو ساس کو اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دے گا. تو بعض اوقات ساس جو ہے نا وہ بہت پوزیٹیو ہوتی ہے اور بہو جو ہے نا وہ نیگیٹو چل رہی ہوتی ہے. ساس اپنا حسن سلوک جاری رکھے, ایک دن آئے گا کہ بہو اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگے گی. بڑی پیاری سب بات ہے آپ کے اچھے اخلاق کی, آپ کے حسن اخلاق کی, آپ کے صبر کی, آپ کے برداشت کی. اللہ کریم آپ کو دن بتائے گا, وہ مطلب اچھے دن آئیں گے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ ہے نا کہ درخت نے ان کو کہا کہ شبلی مجھے دیکھو, مجھے جب بھی کوئی پتھر مارتا ہے نا میں جواب میں اس کو پھل دیتا ہوں. اللہ, واہ, ہے نا, کیا بات. مجھے جب بھی کوئی پتھر مارتا تو جواب میں پھل دیتا ہوں. پھل دیتا ہوں. یہ اچھا پتھر مارا کس درخت کو جاتا ہے جس میں پھل ہوتا ہے, ایسا پتھر مارتے جواب میں وہ پھل ہی دے رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو یوں مطلب کہ آپ نے اور بالکل شفقت قریب سے قریب کرے. درخت بہت اونچا ہو نا تب بھی سایہ نہیں دیتا, تھوڑا نیچا ہو نا تو سایہ دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی, سلسلہ رمضان کے بعد بھی چلایا جائے, یہ بھی ایک میسج ہے. نیت بھل کی ہوئی ہے چلانے والوں نے, ماشاءاللہ. ایسی بات میں نے بھی کی ہوئی ہے, میں بھی کر لیتا ہوں, چلیں شامل ہوں انشاءاللہ. تو ہوتا پتہ یہی ہے, اللہ اللہ کی کرو رحمت ہے. سلمان بھائی, ہم ماہ رمضان میں کوئی ایک سلسلہ لاتے ہیں, میرے رب کا کلام, مثالی معاشرہ, اس طرح کا. تو اللہ ہمارے ناظرین کو دنیا آخرت کی بھلائیاں دے. ان کی طرف سے رسپانس اور رپلائی اور حوصلہ افزائی اس قدر عمدہ ہوتی ہے کہ پھر ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. مدینہ مدینہ. تو دیکھتے ہیں اللہ جو رب کو منظور. مدینہ مدینہ, ماشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں. جی عمران بھائی, جیسا کہ ابھی آپ نے بڑی پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمایا, دل باغ باغ ہو گیا. اور عطار پیر کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا, خدا کی قسم دل بھرایا. میرا نام فضیل رضا ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا, آپ 26 رمضان المبارک کو لا رہے ہیں نا ایک زبردست بیان. ہمیں آپ کے اس بیان کا بے تابی سے انتظار ہے. انشاءاللہ عز و جل میں بھی فیضان مدینہ میں شرکت کروں گا. اللہ عز و جل مرشد کریم کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر و قائم و دائم رکھے, آمین. ماشاءاللہ, آ جاؤ, کریں گے انشاءاللہ. کچھ بیان بھی کریں گے اور اللہ نے چاہا تو کچھ دکھائیں گے بھی آپ کو. اچھا جی, کچھ نہ کچھ دکھانے کا بھی میں تیاری کروا رہا ہوں. واہ, سبحان اللہ. تو دلچسپی اور بڑھ جائے گی اسے انشاءاللہ. مدینہ مدینہ. کچھ یادیں تازہ کریں گے. ہاں ہاں ہے, میں اکبر بھائی کو کہا ہوا ہے کہ یار یادیں تازہ کرو یار. سبحان اللہ. انشاءاللہ مریدوں کے دلوں میں پیر کی محبت اور بڑھے گی. اللہ اللہ اللہ, واہ جی واہ, ماشاءاللہ. جی محمد شہباز اتاری ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے غصے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ مذہبی لوگوں کو ایک طنزیہ طور پہ کئی الفاظ بولتے ہیں, اوے مولوی, طرح اور بھی طنزیہ الفاظ بولتے ہیں. اس سے بعض اوقات غصہ آتا ہے. اور دوسرا, کچھ لوگ ناانصافی کرتے ہیں, جیسے آفس میں کام کے حوالے سے, یا سپروائزر جو ہوتے ہیں یا ہم سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ناانصافی کرتے ہیں. تو کبھی کبھی تو بندہ ہو جاتا ہے خاموش, بار بار کی یہ ناانصافیاں. تو اس طرح صبر کیسے آئے اور غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, سچویشن کے مطابق کیس کو ہینڈل کرنے کی عادت پیدا کریں. اور رہی بات یہ کہ اگر کوئی کچھ کہتا ہے مولوی وغیرہ تک, تو اس پر بھی دل بڑا رکھیں. تو
مولوی کہہ رہے ہیں نا، کچھ اور تو نہیں کہہ رہا آپ کو. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کہا اور یاکار، تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ لوگ تو بصرہ کے لوگ میرا نام بھول گئے تھے، تو نے میرا نام یاد دلا دیا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے. والقاظمین الغیظ وعافین عن الناس، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن کریم کی یہ سبق کو یاد رکھیے گا. غصے پر قابو پانے والے، والعافین عن الناس لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ اللہ، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو سے پسند کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اجازت دیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي
हुवा अशबअना वारवाना वअनअमा अलैना वफ़दल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्वअमनी हादा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब। अच्छा, बगैर हिल जुल के पहले मुझे सुन लीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह अभी रिसाले पेश करने के लिए हाजिर होऊंगा। तो जिनको पहले मिल चुका है रिसाला रमजान शरीफ में, तो वो रिसाला ना लें, हाथ भी ना उठाए, और बाकी साहब एक हाथ उठाइएगा यूं फैलाकर, और जो बिल्कुल दीवार की तरफ है ना वो यूं बढ़ाकर, ताकि वो देने में आसानी हो। और दुआओं का कहना या कुछ बात करने की कोशिश करना, हाथ मिलाने की कोशिश करना, ये ना हो। हाथ लगाना भी नहीं है कि सब हाथ लगाएंगे तो ज़रा गिरने का खतरा, और दम करने का इशारा भी नहीं करना है। मुझे बिल्कुल फ्री रखिए कि आपको जमाअत के लिए भी जल्दी मस्जिद के अंदर दाखिल होना। चंद मिनट है अपने पास, जहाँ तक मैं बांट सका इंशाअल्लाह। रमजान मेहरबान है रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान है रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान है रमजान मेहरबान, फैज़ान की फैज़ान है रमजान मेहरबान, फैज़ान की फैज़ान है रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान है रमजान मेहरबान, रमजान 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 रमजान, फैज़ान रमजान 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 रमजान, फैज़ान रमजान, रहमत मिलेगी सबको, बख्शिश मिलेगी सबको, तो
توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان 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 رب کی ہوئی عطا رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان فیضان کی فیضان رمضان مہربان فیضان کی فیضان رمضان مہربان 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 فیضان کی فیضان رمضان مہربان رمضان 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 فیضان رمضان